کی مجلس و محفل میں تشریف لائیے اور تشریف فرما ہوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کریم اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہو۔ اس محفل و مجلس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ فرشتوں کا ایک گروہ ایسی محافل کو تلاش کرتا ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ جب فرشتے اس محفل میں پہنچتے ہیں تو زمین سے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ فارغ ہوتے ہیں، محفل ختم ہوتی ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں، یا رب کریم، کچھ لوگ تھے جو تیرے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم وہاں پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کہ وہ کس چیز کی تمنا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں، یا رب کریم، وہ جنت کی تمنا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم، دیکھا تو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب کریم، وہ جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب کریم، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب کریم، ان میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جو اس ذکر کی محفل میں شرکت کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ اپنے کسی دنیاوی کام سے آیا تھا، لیکن ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، میں نے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں جو بعض اوقات اہل سنت کی طرف سے قائم کردہ محافل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کھانے پینے کے چکر ہیں، یہ اس لیے محافل سجائی جاتی ہیں کھانے پینے کو ملے۔ فرض کر لیں، پہلی بات تو کہ سب پر یہ بدگمانی کرنا کہ یہ اللہ کے لیے نہیں آئے، بریانی کھانے کے لیے آئے ہیں، یہ بدگمانی آپ نے کیسے کی؟ پہلی بات تو یہ، کیونکہ یہ کون کس نیت کے ساتھ آ کر بیٹھا ہے، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس قسم کا اعتراض کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ کو علم غیب حاصل نہیں ہے، لیکن یہ اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں گارنٹی سے بتا سکتا ہوں ان سب کی نیتیں کیا ہیں، سب بریانی کھانے کے لیے آئے۔ بھائی آپ کو کیسے قلبی احوال پر اطلاع مل گئی وہ بتائیے۔ چلیں فرض کر لیں آپ نے کسی کو ظاہر سے دیکھا، اس نے آپ کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ یار میں تو ایسے ہی جا رہا ہوں، بریانی کھا لیں گے بیٹھ کر۔ پھر بھی یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ جو اپنے دنیاوی کام سے آیا اور ذکر کرنے والوں کے درمیان بیٹھا وہ بھی محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا۔ تو یہ اچھا نہیں ہے کہ بریانی بھی مل جائے اور مغفرت بھی حاصل ہو جائے؟ تو دینی محافل اٹینڈ کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ اس لیے جتنے میرے بھائی تشریف فرما ہیں، دور دور ہیں، وہ قریب قریب آئیں اور تشریف فرما ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مغفرت کے پروانے جاری ہوں تو وہ آپ کے لیے بھی ہوں، میرے لیے بھی ہوں، ہمارے میزبان کے لیے بھی خاص طور پہ جنہوں نے اہتمام کیا، اور جتنی ہماری بہنیں پردے میں رہ کر ہمیں سن رہی ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی انعام ہوگا، کیونکہ وہ بھی مجلس میں شریک ہے۔ بلکہ یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے تقریباً پورے ورلڈ میں، جہاں جہاں ہمارا الفرقان نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ تو جو اس کے ساتھ ابھی وابستہ ہو کر سن رہا ہے، اس محفل کو اٹینڈ کر رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہی شمار ہوگا، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میں کوئی حتمی حکم نہیں لگا رہا، میں اللہ تعالیٰ پر کیسے حکم لگا سکتا ہوں، لیکن میرا حسن ظن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، اس خوشی میں محفل سجائی گئی ہے۔ جب بھی ربیع الاول آتا ہے تو الحمدللہ اہل محبت اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور میں خصوصاً اپنے جو ینگسٹرز یہاں تشریف فرما ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب آپ ان سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، خوش ہوں، خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت،
اگر میں ایک جاہل ترین مسلمان سے بھی پوچھوں نا کہ یہ بتاؤ کہ کائنات کی ساری نعمتیں اور جس چیز کو آپ اللہ کا فضل قرار دے سکتے ہوں اسے ایک طرف رکھیں اور ایک طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو رکھیں، بتائیں اللہ کا فضل اور رحمت کون سی بڑی ہے، یہ یا یہ؟ یقینی سی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا جانا ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے کہ ان سے فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، خوش ہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بہرحال اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تحدیث نعمت آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ جو ذرا میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تحدیث معنی ہوتا ہے بیان کرنا، ظاہر کرنا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر اظہار تشکر کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار بطور تحدیث نعمت عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ مکان بنا ہے، الحمدللہ گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے 100 بچیوں کی شادی کی ہے۔ اگر دکھاوا مقصود نہ ہو تو یہ تحدیث نعمت میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اب کی رب اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اس کو ظاہر کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، بڑے مفلوق الحال سے نظر آئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر طرح کا مال ہے، مویشی ہیں، باغات ہیں، دراہم ہیں، دنانیر ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ نعمت مل جائے، اللہ فرماتا ہے اس کو ظاہر کرو، نعمت مل جائے اور کوئی ظاہر نہ کرے تو نبی کریم فرما رہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیے میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ نہیں ہے، اس کا چرچا کریں، اس نعمت کا اظہار کریں۔ چاہے میں جیسے تقریر کے ذریعے کر رہا ہوں، کوئی نعت خواہ نعت کے ذریعے کر رہا ہے، آپ بیٹھ کر اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو مومنین کو یاد کروایا۔ پہلی آیت میں نے یہی عرض کی لقد من اللہ علی المؤمنین، ضرور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیج دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ گویا کہ میرے آقا آئے، تمام گمراہیوں کے بادل ہٹ گئے اور ہدایت عام ہو گئی۔ اب جس کا بلب فیوز تھا، آپ کتنی بھی الیکٹرسٹی ڈال دیں، بلب ہی فیوز ہو تو کیا وہ جلے گا؟ نہیں۔ جن کے بلب فیوز تھے وہ فیض نبوت کو حاصل نہ کر سکے، کوئی ابو جہل رہا، کوئی ابو لہب بنا، اور جن کے بلب روشن تھے، جن کا باطن روشن تھا، انہوں نے نبی کریم کے فیض کو حاصل کیا تو کوئی ابو بکر بنے، کوئی عمر فاروق، کوئی عثمان غنی، کوئی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور بے شک ہم نے مومنین پر احسان فرمایا، اور یہ اسلوب کلام آپ دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہونا، ایک بڑی نعمت ہونا، کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے؟ نہیں، یہ کفار کے لیے بھی ہے۔ پچھلے ادوار میں جتنے بھی نبی آئے، جب وہ اپنی قوم سے فیڈ اپ ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ تعالیٰ اب تو ہم مایوس ہو گئے، یہ قوم ہدایت نہیں پا رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، ایک دعا ایسی دی ہے وہ جو مانگے قبول کر لی جاتی ہے، یعنی خاص دعا ہے۔ ویسے تو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، سرکار فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا اپنی قوم کے خلاف مانگی، چنانچہ پھر انبیاء علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تباہ کر دے اس قوم کو، عذاب نازل ہوا، تباہ ہو گئے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے محفوظ رکھا ہے، میں بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کے لیے اس کو استعمال کروں۔ یہ میرے آقا کا کرم ہے بہت بڑا، لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا فرما دے، اللہ کی یہ شان۔ تو یہ میرے آقا کا احسان ہوا نا، صرف ہم مسلمان ہی فیض نہیں پا رہے بلکہ کافر بھی فیض پا رہے ہیں۔ کتنے ہی بڑے گناہ کر لیں، کتنی ہی تسلسل سے نافرمانیاں کر لیں، ہر کافر ایک نہیں بلکہ ہزاروں گناہوں کا مجموعہ ہو، لیکن میرے آقا کا احسان ہے کہ اس پر دنیا میں عذاب نازل نہیں،
آخرت میں پھنسے گا، دنیا میں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین، مسلمانوں، کافروں سب کے لیے محسن بن کر آئے، لیکن اللہ نے آیت میں کیا فرمایا؟ ضرور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اللہ نے قرآن کے بارے میں ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ حالانکہ دوسرے مقام پہ فرمایا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے باعث ہدایت۔ تو یہاں متقین کو خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ متقین ہی کما حقہ قرآن سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں خاص مومنین کے ذریعے کے ان کے ساتھ احسان کو کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ نبی کریم کو احسان ماننا، اس کی سعادت فقط مومنین کو ہی حاصل ہوگی، کافروں کو نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر مسلمانوں میں بھی جو اپنے نبی کو محسن اور اللہ کا بہت بڑا احسان تسلیم کرے وہی کامل مومن ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ضرور بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو محسن اعظم مانتے ہیں، آپ کے احسانات کو یاد کرتے ہیں، یا آپ کی شکل میں جو اللہ نے احسان عظیم کیا اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اور میں وہ مومن ہیں جن کو اللہ مومن فرما رہا، کامل مومن۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو مبتلا کیا، جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ فرعون مسلط ہوا، اس نے ان کو غلام بنایا اور بڑے ظلم و ستم کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اظہار نبوت کا حکم دیا، اور نتیجہ نکلا کہ طویل عرصے بعد فرعون نے آپ کا پیچھا کیا اور دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا، نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس نعمت کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ اذکرو دونوں چیزوں میں آ سکتا ہے، اذکرو ذکر لسانی کو بھی کہتے ہیں، زبان سے ذکر کرو، دل سے اعتراف کرو، اپنے تمام اعضاء سے اس کی یاد کرو، ان دنوں کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں انعام ارشاد فرمایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، یہ اللہ کا بڑا انعام تھا، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہمیں عطا فرمایا، یہ بڑا انعام ہے؟ تو جب وہ ادنا انعام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو یاد کرو، تو اس کا مطلب اس اعلیٰ انعام کو یاد کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا احسان ہونا، آپ کا انعام ہونا یاد کرو، تو یہ 12ویں کے ساتھ ہی خاص کیوں ہے؟ پورے سال کرو، اس ٹائم بھی کرو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اسی لیے الحمدللہ مومنین پورے سال ہی اپنے نبی کو یاد کرتے رہتے۔ نبی کریم کے ذکر کی محافل، آپ کے فضائل و کمالات، یہ اہل محبت کا ہی حصہ ہے۔ دو عالم تھے، ان میں مناظرہ ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے سلسلے میں۔ جو خوش عقیدہ عالم دین تھا وہ سرکار کے فضائل اور کمالات ذکر کرتا تھا، اور جو دوسرا شخص تھا سامنے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں چن چن کر اور آپ کی صفات میں نقص بتا رہا تھا، دیکھو یہ نہیں ہے سرکار کو، یہ حاصل نہیں تھا، یہ تھا۔ کئی دن تک یہ مناظرہ چلتا رہا۔ اگلا دن لاسٹ ڈے تھا اور اس کے بعد فیصلہ ہونا تھا، لیکن دونوں ایسے دلائل دے رہے تھے کہ کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا۔ تو اس رات وہ مسلمان جو عالم تھے ہمارے خوش عقیدہ، انہوں نے تازہ وضو کیا، مصلی پہ بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، یا رب کریم بہت دلائل دے چکا ہوں، کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا، اب میں کوئی کتاب نہیں پڑھوں گا، بس اب تو میری مدد فرما کہ کل کا مناظرہ میں جیت جاؤں۔ اللہ نے دل میں الہام فرما دیا۔ اگلے دن اب آمنے سامنے بیٹھے تو ان خوش عقیدہ عالم دین نے کہا کہ بھئی کوئی دلیل آج دینے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ اس نے کہا پوچھیں۔ انہوں نے کہا کہ 3-4 دن سے ہمارا مناظرہ جاری ہے، میں روزانہ قرآن کھولتا ہوں، تفاسیر کھولتا ہوں، حدیثیں کھولتا ہوں، شروحات کھولتا ہوں، اکابرین کی کتابیں کھولتا ہوں، اور چن چن کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کو نکالتا ہوں کہ میں کل تیرے سامنے پیش کر کے سرکار کی شان بیان کر سکوں۔ تو قسم کھا کر بتا، کیا تو روزانہ قرآن، تفسیر، حدیث اور شرح کھول کر ان حدیثوں اور آیات کو نہیں لیتا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طریقے سے شان گھٹ رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو بتا تو صحیح ہے کہ میں صحیح؟
اس نے سر شرم سے جھکا دیا، کہنے لگا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں تو وہ آیات تلاش کرتا رہا، وہ تفاسیر نکالتا رہا، ان حدیثوں کو چن چن کے باہر نکالتا رہا کہ کسی طریقے سے نبی کریم کی ذات اقدس میں کوئی نقص نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے۔ آپ نے بالکل حق کہا، آپ صحیح ہیں میں غلط۔ اور اس کے بعد اس نے توبہ کی۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو اہل محبت پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ کے مخصوص ایام میں نہیں، ہمارے تو پورے سال ہی ذکر کی محافل چلتی رہتی ہیں، اور الحمدللہ جو صاحب نظر ہیں وہ ان کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ان ایام میں خاص طور پر اگر کوئی یہ کہے بھی ان میں کیوں کرتے ہیں، تو اس لیے کہ نبی کریم ان دنوں میں پیدا ہوئے تھے، یہ بڑی برکت والے دن تھے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں خاص طور پر اپنے فضل و کرم کو ظاہر فرمایا تھا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ قحط سالی کا دور تھا، زمینیں ختم، زراعت بالکل نہیں ہو رہی تھی، مویشی دبلے ہو کر سوکھ گئے تھے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے برکات عام فرمائی، بارشیں ہوئیں، خوب چارہ نکلا، اور مویشیوں نے اتنا چارہ کھایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جانوروں کے چربی سے پیٹ پھٹ جائیں گے۔ جتنی عورتیں اس وقت حاملہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو لڑکا عطا فرمایا، اتنی برکات۔ تو ان خاص ایام میں جو محافل کا انعقاد ہے یا نبی کریم کے ذکر کی کثرت ہے، وہ اس وجہ سے کہ ایک تو میلاد سے نسبت ہے، خاص ولادت کی تاریخ سے نسبت ہے، اور دوسرا اس لیے کہ جب کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے اس وقت جو برکات نازل ہوتی ہیں، جب وہ تاریخ لوٹتی ہے اللہ تعالیٰ کی برکات دوبارہ لوٹتی۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم اے سننے والے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نامعلوم کتنے عرصے پہلے، کیونکہ 1500 سال پہلے قرآن سرکار کے سینے اطہر پر نازل ہوا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کب آیا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لیلۃ القدر تھی، وہ قدر کی رات تھی جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بابرکت بنایا۔ اب وہ قیامت تک جب لیلۃ القدر آئے گی وہ برکات نازل ہوں گی۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو تاکہ وہ برکات حاصل ہو۔ قرآن کب نازل ہوا؟ برکات قیامت تک نازل ہوتے رہیں گی۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو اتنی برکات، تو جس رات صاحب قرآن تشریف لائے اس رات میں کتنی برکتیں ہوں، اور جب وہ رات بار بار آتی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور ایک پوائنٹ اور عرض کر دیتا ہوں، بھئی خاص 12ویں میں 12 تاریخ کو آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو میں ایک بڑے دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کرتا ہوں۔ ظہر کا وقت عصر تک رہتا ہے، پتہ ہے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد عصر تک رہتا ہے۔ فرض کر لیں کہ ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے 12:45 پر اور ختم ہو رہا ہے تقریباً 4:38 پر، یہ پورا وقت ظہر کا ہے۔ آپ اس میں جب چاہے نماز پڑھیں ظہر کی، وہ ادائی ہوگی، قضا تو نہیں ہوگی۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جماعت کے اوقات اپنی طرف سے مخصوص کر دیتے ہیں؟ 1:30 بجے ہوگی، 1 بجے ہوگی۔ اللہ کے نبی نے تو حکم نہیں فرمایا تھا، نہ کبھی سرکار نے جماعت کے اوقات مخصوص کیے، نہ صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں ایک دن 1 بجے جماعت ہو جائے، دوسرے دن 3:30 بجے ہو جائے، پھر تیسرے دن 2:30 بجے ہو جائے؟ کیونکہ تمام وقت اس کا، اور نبی کریم نے تو مخصوص ہی نہیں کیا، آپ کیسے پھر جماعت کا وقت مخصوص کر رہے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ ہاں نبی کریم نے تو نہیں کیا، لیکن اگر ہم اس طرح آگے پیچھے کرتے رہے تو لوگ بیچارے کیسے جماعت میں آئیں گے؟ تو اس لیے ایک وقت مخصوص کرنا بہتر ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ اس وقت جماعت ہوگی، سب حاضر ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عقلی دلیل کی بنا پر دین کے فائدے کے لیے آپ نے اللہ کے نبی کے حکم کے نہ ہونے کے باوجود جماعت کے لیے وقت مخصوص کر دیا، تو پھر 12ویں کے لیے کہنا کہ آپ نے کیسے وقت مخصوص کر دیا؟ یہاں پر بھی عقلی دلیل یہ ہے کہ ان ایام میں سرکار پیدا ہوئے ہیں، ان میں برکات نازل ہوتی ہیں، اس لیے ایام کو خاص کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں محافل ہوں گی، زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر شرکت کر لیتے ہیں۔ وہ اس کو فرض واجب نہیں کہتا، جب چاہیں آپ منائیں، لیکن خاص ان ایام میں وقت اس لیے مخصوص کیا جاتا ہے کہ سب کا ذہن بنا ہوا ہے تو برکات حاصل ہو۔ اس لیے
میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، آئیے تو میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں، جب یہ ایام آتے ہیں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی دلیل دیکھ کے دے رہا ہوتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے۔ ہمارے نوجوان، اب میں تو چونکہ ایک عوامی آدمی ہوں، ابھی بھی 300 سے زیادہ میسج پینڈنگ پڑے ہوں گے واٹس ایپ پہ جو کھول کے بھی نہیں دیکھے، اور سینکڑوں تو کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان فوراً جیسے کسی نے اعتراض کیا، مفتی صاحب جلدی جواب دیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بحث چل رہی ہے، یعنی مفتی صاحب کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، استنجا خانے میں تو باہر نکل آئیں جلدی سے، کبھی وہ پپو بحث کر رہا ہے جلدی سے جواب دو۔ ارے بھائی آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو چیز قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے نزول کا سبب ہے، اس میں دلیل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو کتنے دلائل دی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے کہیں منع کیا ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں، قرآن کی 114 صورتوں میں سے جتنی بھی صورتیں ہیں، ایک آیت ایسی لا کر بتائیں جس میں اللہ نے فرمایا ہو میرے حبیب کا میلاد مت مناؤ، سرکار نے فرمایا ہو میرا میلاد نہ مناؤ۔ ہاں یہ حدیث ضرور آپ کو ملے گی کہ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے شاید فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی اسی دن نازل ہوئی۔ پیر کا روزہ اہتمام فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ بعد ہمارے بھائی کہتے ہیں آپ بخاری میں دکھا دینا میلاد، ہم مان لیں گے۔ میں جواب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بخاری میں یہ دکھا دیں کہ امام بخاری نے کہا ہو کہ میری بخاری میں ہو تو ماننا، ورنہ نہ ماننا تو میں مان لوں گا، دکھا دیجیے کہیں نہیں کہا امام بخاری نے کہ میری بخاری میں لکھا ہو تو ماننا ورنہ نہیں ماننا۔ ایک طرف تو آپ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پہلے اس کو دکھاؤ گے تو مانیں گے تاکہ اس کو ثبوت مل جائے، ہم کہتے ہیں جو چیز آپ طلب کر رہے ہو اس کو ثبوت بخاری میں دکھاؤ۔ اب آپ ہی کا اصول یہ تھا اگر بخاری میں نہیں دکھاؤ گے تو ہم نہیں مانیں گے، تو پھر آپ جب یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ بخاری میں ہو کوئی مانو ورنہ نہیں، تو پھر ہم آپ کی بھی نہیں مانیں۔ یہ کوئی مطالبہ جائز نہیں ہے کہ جی بخاری میں دلیل دیجئے، پہلے یہ ثابت کر کے بتائیں کہ ہر چیز بخاری میں۔ اچھا پوری بخاری میں لفظ بخاری دکھا دیں، پوری بخاری میں لفظ بخاری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے اصول کے مطابق جب بخاری کا لفظ پوری بخاری میں نہیں ہے تو بخاری کا انکار کرو، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ لہذا خوشیاں منائیں، یہ فطری تقاضا ہے، بیٹا پیدا ہو تو خوشی منائیں، شادی ہو جائے تو خوشی منائیں، جس کا گھر خوشگوار چل رہا ہو، شادی کی 1 سال بعد سالگرہ آئے تو وہ خوشی منائیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی باری آئے تو ہم خوشی نہ منائیں، کیوں؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ چکو نا، ہم مانتے کہ الگ الگ جو اس میں چیز ہیں وہ تو سب ثابت ہے، مثلا کھانا کھلانا نبی کریم نے ترغیب کی، سرکار کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، جلوس نکالنا باقاعدہ جو شرعی قیودات کے ساتھ جلوس نکل رہا ہو، یہ مشابہت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے ہجرت فرما کر جب آپ مدینے میں داخل ہونے لگے تو یہ جلوس کے ساتھ آئے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، غیر مسلم تھے، شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، مجھے اس میں ختم کرنا ہے۔ پھر ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر صاحب ایمان ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مدینے میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہو۔ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی، آپ نے اپنا امامہ کھولا، ایک نیزے کو اس کو باندھا اور جھنڈا لے کر آپ آگے چلے۔ جب سرکار مدینے کے قریب ہوئے تو مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے، سرکار کے فضائل اور مناقب بیان ہو رہے تھے، بالکل جیسے آپ کا یہاں جلوس نکلتا ہے، بعین ہی اس کا ایک منظر تھا۔ تو مسلمان اس جلوس کی ایک یاد مناتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ چاول کھانا جائز، پیاز جائز، ٹماٹر جائز، گرم مسالے جائز، نمک مرچ جائز، ان سب کو ملا کے بریانی بنا لو تو بھائی وہ بھی جائز ہی ہوگی، ناجائز نہیں ہوتی نا۔ جب الگ الگ چیزوں کا مجموعہ حلال ہوتا ہے تو الگ الگ منفرد طور پہ چیزیں حلال ہوتی ہیں تو مجموعہ بھی حلال ہوتا ہے۔ جب ان میں سے ہر چیز کی دلیلیں موجود ہیں تو پھر اس کا اجتماع کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ اچھا اب اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ نبی کریم کے دور میں اس طرح اجتماعی طور پہ تمام کام نہیں ہوئے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کریں، اجتماعی طور پہ نہیں ہوئے، انفرادی طور پہ تو ہوئے تھے، آپ متفرق طور پہ کریں، اس طرح نہ کریں کہ ان خاص دنوں میں سارے اعمال و افعال کو ایک جگہ جمع کر دیں۔ بس یہ آخری بات کر کے پھر میں اپنے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر یہی دلیل بنا لی جائے کہ پہلے کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے دور میں ثابت کرو تبھی اس کو حق اور صحیح مانا جائے گا، اور اگر اس کو ثبوت ان ادوار میں نہیں تھا تو اس کو غلط کہا جائے گا، تو انتہائی دائرہ میں رہ کر ہم چند کوسچنز کریں گے۔ نمبر 1،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قرآن عظیم نازل ہوا ایک کتاب کی شکل میں تھا، یعنی نازل ہوا، سرکار فرماتے تھے یہ آیت فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے لکھ دو، بعد میں لکھ دو، اس طرح پھر باقاعدہ اس کو کتابی شکل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع کیا گیا، ٹھیک ہے، کتابی شکل میں آ گیا، لیکن 30 سپاروں میں اس زمانے میں تقسیم نہیں تھی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت جیسے محقق سے کوشچن ہوا کہ یہ کون تھا جس نے قرآن عظیم کو 30 سپاروں میں تقسیم کر کے ہر سپارے کا نام رکھا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ تھا، اگرچہ بعض نے نام لکھے ہیں لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ تھا، یعنی قرآن میں ایک بھی حرف ایک بھی نقطہ آگے پیچھے نہیں ہے، لیکن دور سرکار میں دور صحابہ میں قرآن عظیم صرف ایک مکمل کتاب تو تھی، 30 سپاروں میں تقسیم نہیں تھی۔ اب کوشچن کرتے ہیں جو کام نبی نے نہیں کیا صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہر مکتب فکر سے چھپنے والا قرآن پاک 30 سپاروں میں کیوں چھپ رہا ہے؟ یہاں یہ دلیل کیوں نہیں یاد آتی کہ یہ تو سرکار نے نہیں کیا، آپ کیوں چھاپ رہے ہیں؟ پوری ایک کتاب چھاپ اور کر کے دیکھیں، پھر حافظ کہیں گے ارے بھائی خدا کے واسطے یار 18 لائنوں کا قرآن چھاپو کیونکہ یاد کرنا آسان ہے، یا 16 لائنوں کا، یہ بھی سرکار کے دور میں نہیں تھی، نہ 16 لائنیں نہ 18 لائنیں، اور بھائی یہ سپاروں میں بانٹو تب یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو ختم کر دیں نا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں مسجدوں پر گنبد اور مینار نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں، نہ گنبد نہ مینار، یہ بہت بعد میں ایجاد ہوئے ہیں۔ اس دور میں 6 کلمے نہیں تھے، پورا ایک کلمہ بھی اجتماعی طور پر یوں نہیں کہ سرکار نے فرمایا یہ پہلا کلمہ ہے، ہاں لا الہ الا اللہ بھی فرمایا، محمد رسول اللہ بھی فرمایا، یہ تو بعد میں فقہا نے جو ضروریات دین تھیں، جو عقائد تھے، ان کو مجتمع کیا، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، انہیں بچے یاد کرتے ہیں، اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے پہلے۔ پھر آپ کے دینی مدارس، ان کی پختہ عمارتیں، ان کے لیے سلیبس کا انتخاب، پہلے سال میں یہ کتابیں یہی مخصوص پڑھائی جائیں گی، دوسری نہیں ہوں گی، بالکل یہ مخصوص، دوسرے سال میں یہ، تیسرے سال چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر 8واں عالم ہو گئے، 2 سال تخصص، اس کے اندر کتابوں کا انتخاب۔ نہ نبی کریم کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ اس طرح درس نظامی تھا، نہ تخصص کے مفتی بنائے جن افتاء کورس کروائے، پہلے تو نہیں تھا، اب کیوں کر رہے؟ پھر دستار بندی، ختم بخاری شریف، نبی کریم کے دور میں مخصوص حدیثیں مخصوص صحابہ نے جمع کی ہیں، جمع حدیث کا کام شروع ہو چکا تھا، لیکن امام بخاری نے، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم کی مستدرک، امام بہقی نے اپنی کتابیں، یہ تمام حدیثی کتابیں بعد میں جمع ہوئی، ان میں عنوان قائم کرنا کہ یہ کتاب العقائد ہے، کتاب الوضوء، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، سب بات کی ایجاد ہے، کیوں اس پہ فتویٰ نہیں لگتا؟ جو یہ مطالبہ کرتا ہے بخاری میں دکھاؤ، اس سے مطالبہ کریں کہ نبی کریم کے دور میں بخاری دکھاؤ، نبی کریم کے دور میں جس طرح بخاری بعد میں مجتمع ہوئی، نبی کریم کے بارے میں بتاؤ کہ سرکار نے حکم فرمایا میری حدیث سے بخاری کی طرف پہ جمع کرنا، اور سرکار نے خود کر کے دکھایا ہو، نہیں تو پھر یہ جائز کیسے ہو گیا؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ معاذ اللہ کوئی بدعت نہیں ہے، جب متفرق طور پر یہ چیزیں جائز تو بعد میں بھی جائز، اور اجتماعی طور پہ بھی جائز۔ اصل چیز ہے ممانعت، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تو ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ایک میں اور آپ کو بتا دوں ایک پوائنٹ، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی خاص اللہ اس کے رسول نے لیمیٹیشنز قائم کر دی۔ فجر کے اندر 2 فرض ہوں گے، 3 نہیں، ظہر میں 4 فرض، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4 فرض، یہ مخصوص کر دیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ اچھا دیکھو یہ بھی تو سرکار نے منع نہیں فرمایا کہ فجر میں 2 کے بجائے 3 پڑھو، تو پھر 3 پڑھ لو، ان کی لیمیٹیشنز قائم کر دی گئی ہیں۔ سرکار نے پوری زندگی ان اعمال کو کر کے دکھا کر ثابت کر دیا ہے کہ اس سے نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ، لیکن جو دیگر امور ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ سرکار نے اپنے عمل سے کوئی لیمیٹیشنز قائم نہیں کی، انہیں مطلق کہا جاتا ہے، اور مطلق کے لیے حکم کافی ہوتا ہے۔ اللہ نے یا اس کے رسول نے حکم دیا ہو، اگر وداؤٹ اینی کنڈیشن ہے تو جیسی بھی صورت میں آپ عمل کریں ہونی جائز چاہیے، اسی حکم پر عمل کہلائے گا۔ مثال کے طور پر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اے حبیب ان سے فرمائیے انہیں چاہیے کہ خوش ہوں۔ اب خوشی کا اظہار کا حکم ہو گیا، کس طرح خوش ہوں؟ جائز طریقے سے، جیسے بھی خوش ہوں، اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ تو جہاں ایک لمیٹیشن قائم کی ہے اس مسئلے کو اس مسئلے پر قیاس کرنا جہاں لمیٹیشنز قائم ہی نہیں کی گئی، یا جہاں لمیٹیشن قائم نہیں اسے قیاس کرنا ان مسائل پہ جن میں لمیٹیشنز قائم کی گئی ہیں،
یہ وہی کرے گا جس کو دین کی کچھ سمجھ نہیں ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ محافل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے عین مطابق، ان میں خوشی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق، ان میں یا ان کے بدلے میں انعامات کی نزول کا یقین رکھنا، یہ بالکل اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے عین مطابق. بس اب میں اس کو عین پر لے کر آتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دوسری چیزوں پر بھی توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہاں تک تو ٹھیک ہے، سرکار کا ہمیں مل جانا بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، مومنین پر احسان ہے، اللہ نے مبعوث فرمایا. لیکن اس سے اگلے حصے پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سرکار کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہماری بڑی میجر مسٹیک ہے. میں جتنے بھی مکاتب فکر دیکھتا ہوں اس میں افراط و تفرید کی طرف چلے جاتے ہیں بعض اوقات. میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوامی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ہمارا مذہب اہل سنت افراط و تفرید سے پاک ہے، نہ اس میں کمی ہے کہ کسی کی شان گھٹائیں، نہ اس میں زیادتی ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کو اللہ سے ملا دیں جسے یہود و نصارہ نے کیا. لمیٹیشنز ہیں. رب رب ہے، رسول رسول ہیں. رسول رب نہیں ہے اور رب رسول نہیں ہے. نبی کریم کی تعریف کریں گے لیکن ایسا نہیں کہ الوہیت کا گمان ہونے لگ جائے. لمیٹیشنز. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان میں ہم ذرا خیال نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر اہل سنت کی جو عوامی لحاظ سے میجورٹی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کر لینا اور اس کے مروجہ طریقے اختیار کر لینا بس یہ کافی ہے، اور یہ ہماری نجات کے لیے بہت. کوئی نعت خان بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو، نعت خانوں نے اس میں اور زیادہ تائید اور توثیق اپنی شامل کر دی ہے. ایسے ایسے شعر سناتے ہیں کہ ایک شخص جو بے نمازی ہے، چرسی ہے، موالی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہا ہو، لیکن وہ شعر پڑھ رہا ہے ہمارا نعت خان. ہم کون ہیں؟ عاشقان رسول. سنو کیا ہوگا میدان معاشر میں. مصرع کیا ہے؟ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اوئے ہوئے پپو بھائی، تمہیں دیکھ کے جہنم کا پسینہ آ گیا، خوفزدہ ہو گئی جہنم. صحیح حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میدان معاشر میں آئیں گے تو نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے. ہائے میرا نفس، ہائے میری جان. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی شان بے نیازی کو جانتے ہیں. اگرچہ وعدہ خدا بندی ہے کہ تمام نبی جنت میں جائیں گے، کوئی معاذ اللہ پکڑا بھی نہیں جائے گا میدان معاشر میں، معصوم عن الخطا ہے. لیکن جب وہ بروز قیامت آئیں گے تو اللہ کی شان بے نیازی پر اتنی توجہ ہوگی کہ اپنے وصف نبوت کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی اور انہیں اپنی جان کا خوف پیدا ہوگا اور وہ نفسی نفسی کہیں گے. اللہ میری جان میری جان. نبی جو کہے نفسی نفسی. اور نعت خان کہتا ہے کیوں گھبراتے ہو، میدان معاشر میں پہنچو گے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. کیوں گھبراتے ہیں؟ وہاں سرکار ہوں گے، سینے سے لگائیں گے، جنت میں لے جائیں گے. پھر وہ ہم جیسے اگر کوئی علماء بیان کریں بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دو، فیس بک پر فیک آئی ڈیز مت بناؤ، لڑکیوں سے دوستیاں چھوڑ دو، گندی حرکتیں مت کرو، شرابیں مت پیو، زنا مت کرو، الٹی سیدھی حرکتیں مت کرو، فوش ویب سائٹس کا وزٹ مت کرو، گندا لٹریچر مت پڑھو. یار یہ اتنا لمبا راستہ بتا رہے ہیں مفتی صاحب. نعت خان زندہ باد، انتہائی شارٹ کٹ. آ کر بیٹھ جاؤ سامنے، وہ کہتا ہے ہم آپ آگے بیٹھے، سارے عاشقان رسول ہیں، میدان معاشر میں پہنچیں گے، سرکار فرمائیں گے میرا غلام آ گیا ہے، آؤ غلام کو سینے سے لگائیں گے، جنت میں لے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی بالکل میرے آقا غلاموں کو سینے سے لگائیں گے، بالکل میرے آقا نے جنت میں لے کے جائیں گے. ضرور عاشقان رسول کو آخرت میں بڑے مقام و مرتبہ ملے گا. لیکن خدا کے واسطے ذرا یہ تو غور کر لیں غلام سے مراد کیا ہے؟ عاشق رسول کہتے کس کو ہیں؟ اگر ایک فٹ پاتھ پہ فقیر بیٹھا ہو اور میں کہوں اور بھائی سیٹھ صاحب کروڑ پتی آدمی خیریت سے ہو، تو آپ کہیں گے نا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ. کیوں؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب ہے نہیں اور میں اس کی موجودگی ظاہر کرنا چاہتا ہوں تو یہ مذاق اڑانا کہلائے گا. اور اگر وہ فقیر کھڑا ہو کے اپنے کالر سیدھے کرے اور کہے کہ اچھا ہم سیٹ ہیں، تو آپ کہیں گے یہ بھی پاگل ہے. بھائی مفتی صاحب نے تو طنز کیا ہی کیا تھا، یہ بھی عقل سے پیدل ہے. ناراض مت. ہم محبت کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. محبت دل کا پسندیدگی کے ساتھ کسی کی طرف مائل ہونے کا نام ہے. بالکل ہم محبت کرنے والے ہیں. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی محبت اور نافرمانی ایک مقام پر جمع ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی نافرمان نبی سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں نقص ہوتا ہے، کاملیت نہیں ہوتی. اگر ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری غلامی میں نقص ہے، وہ کامل نہیں ہے.
اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، آپ اپنی بیوی کو بنگلہ بنا کر دیں، اس کی چابی دے دیں، اس کے نام کریں، ڈاکومنٹس دیں، دیکھ تیرے نام کر دیا جانو، گاڑی کی چابی ہاتھ میں دیں، اس کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے ڈلوا دیں، اور پھر کہیں کہ اب تو خوش ہونا، یہ کیوں نہیں، اللہ نظر بد سے بچائے، اور آپ کہیں کہ ذرا چائے تو پلا دے، وہ بولے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تم سے تم بھی چائے بناؤ اور پیرا پاری میں لیتے آنا واپسی، آپ کہیں گے ذرا بیٹھ باتیں کرو، نہیں میں جا رہی ہوں بہن کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا، ہر بات میں منع کر دے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے اتنے احسان کیے، اس کے جواب میں یہ حالت، اپنی اولاد کو سب کچھ دیں، اور جب آپ اس سے کہیں بیٹا میرے پاس بیٹھو، بولا ابا ٹائم ہی نہیں ہے، کام کا بور مت کرو، میں نے تو کہیں باہر جانا۔ آپ کا ایک دوست یہ کہے کہ یار تو بڑا میرا جگری یار ہے یار، جان قربان سب کچھ قربان، اور آپ کہیں کہ چل یار ذرا تھوڑا سا کام ہے میرے ساتھ، وہ ٹائم نہیں ہے بھائی۔ آپ بولے یار تو میرے دشمنوں سے باتیں کر رہا تھا کل، وہ تو میرا بہت پکا دشمن ہے، اور وہ کہے کہ بھائی تیرا ہوگا نا میرا تو نہیں ہے، تو آپ بتائیں دیانت داری سے کیا یہ بیوی محبت میں مخلص ہے؟ بولیے، کیا یہ اولاد مخلص ہے؟ کیا ایسا دوست مخلص ہے؟ اگر رشتہ دار ایسا کریں کیا وہ اخلاص کے ساتھ ہوں گے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ بیوی کو طلاق دے دیں، ہو سکتا ہے اولاد کو کہیں تو میری اولاد ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوستی چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے رشتہ داری ختم کر دیں، قطع تعلق کر دیں، اگر آپ کا نوکر یہ حرکت کر رہا ہو تو آپ اس کو جاب سے نکال دیں، کیوں؟ وہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، اس کا عمل اس کے خلاف ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے اور ہم صرف باتوں کے غازی بنتے ہیں اور نبی کریم کے سامنے زبانی دعوے کرتے ہیں تو اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ دعوے میں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ ہم نعرے لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے نعرے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب ایک فائر ہو جائے نا تو مجھے بھی دھکا دیں گے مفتی صاحب، شہادت مبارک ہو، بھاگ جائے گا، پورا مجمع غائب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جان قربان کرنے کی باری ہے، بہت بڑی بات ہے جان قربان کرنا، زبانی دعوے کرنے میں کیا جاتا ہے؟ تو بھائی جان اپنے پاس رکھو، یہ نعرہ لگاؤ غلام رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلام رسول میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلام رسول میں فجر میں اٹھنا بھی قبول ہے، غلام رسول میں آوارہ گرد دوستوں کو چھوڑنا بھی قبول ہے، غلام رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، غلام رسول میں گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب ہولا ہاتھ رکھیں، ہم اس کے عادی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی کرتے رہے، بس ہمیں یہ کہیں آپ تم ہوگے جنتی، جب تم میدان معاشر میں پہنچو گے پھر رشتے آئیں گے، حضور آپ کہاں ہیں، جنت آپ کا ویٹ کر رہی ہے، تشریف لائیے، اور یہ اکڑتا ہوا پہنچ جائے گا جنت۔ علماء لائن میں لگے ہوں گے، مفتیان کرام لائن میں لگے ہوں گے، نمازی لائن میں لگے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے سب حساب کتاب دے رہے ہوں گے، لیکن یہ پپو صرف نام کے نعرے لگا کے سرکار کا میدان معاشر میں اتنا مقام پائے گا کہ فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں تھے، آپ تو کوئی نعت خوانی چھوڑا نہیں کرتے تھے، اگرچہ صبح فجر نہیں پڑھتے تھے لیکن آپ تشریف لائیے، رمضان کے روزے گھٹ کے منہ میں رکھنے کی وجہ سے نہیں رکھتے تھے روزے، لیکن تشریف لائیے، لڑکیوں سے دوستی تو آپ کرتے رہے، فیک آئیڈیز بنا کے لڑکوں کو بیوقوف بناتے رہے، لیکن آپ تشریف لائیے کیونکہ آپ محافل اٹینڈ کرتے رہے۔ یہ خوش فہمی میں کس نے مبتلا کیا؟ معذرت کے ساتھ نعت خوان حضرات، یہ ہمارے بعض پیشہ ور مقررین ہوتے ہیں کہ جو ہم جیسے لوگوں پر الٹا طنز کر دیں گے، اور یہ تو انداز اہل سنت کا نہیں ہے، ارے یہ اہل سنت کا انداز ہے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا یہ اہل سنت کا ہی شعار ہے، ہم دھوکے میں مبتلا نہیں رکھ سکتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا را توجہ فرمائے۔ بس آخری کوشچن کرتا ہوں، یہ 2 بیٹے آپ بیٹھے ہوئے تھے، 2 بیٹے تھے ایک ماں کے، ایک آیا پہلے، اس نے کہا امی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، آپ پہ میری جان مال سب قربان۔ بیوی کہ اچھا بیٹا پھر 1 گلاس پانی تو پلا دے ذرا، بہت پیاس لگ رہی ہے، کہ امی آپ خود اٹھ کے پی لیں ذرا، میں فوراً جا رہا ہوں، نکل رہا ہوں، اس لیے میں نہیں پلا سکتا۔ ماں کہ اچھا بیٹا ذرا جلدی واپس آ جانا، رات میں حالات ٹھیک نہیں ہے۔ امی نہیں، میں تقریباً 3-4 بجے تک آؤں گا۔ اچھا بیٹا فلاں لڑکے سے مت ملنا، وہ خراب قسم بڑے برے کردار ہے۔ امی وہ تو میرا جگری یار ہے، اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا۔ اچھا بیٹا فلاں سے ملنا، وہ بہت اچھا ہے۔ امی اس کی شکل کو دیکھ کے نا میرے دل میں پتہ نہیں نفرت سی پیدا ہو جاتی، لیکن امی ایک بات بتاؤں، آپ تو میری جان قربان، مال قربان، سب کچھ قربان۔ پھر چلا گیا۔ اب دوسرا بیٹا آیا، اس نے کہا امی آپ پر میرا سب کچھ قربان، آپ حکم فرمائیے۔ ماں نے کہا بیٹا ذرا پانی پلا، فوراً گیا پانی لے کر آیا۔ ماں نے کہا بیٹا فلاں لڑکے سے نہ ملا کر، وہ اچھا نہیں۔ اس نے کہا امی آپ بے فکر رہے، اب آئندہ کبھی نہیں ملوں گا، مجھے نہیں پتا تھا، آپ نے بتایا، اب نہیں ملوں گا۔ بیٹا فلاں سے مل، وہ اچھا لڑکا۔ اچھا امی مجھے نہیں معلوم، اب میں انشاءاللہ اسے دوستی کروں گا۔ بیٹا جلدی آ جانا ذرا۔ امی آپ بے فکر رہے، کتنے بجے؟ 10 بجے، 10 سے پہلے آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر وہ ہاتھ پاؤں دبائے، ماں کی خدمت کرے، دعائیں لے۔
آپ بتائیے دیانتداری سے ان دونوں میں سے دعوی محبت ماں میں سچا کون ہے اور جھوٹا یا ناقص کون ہے؟ پہلے والا دوسرے والا؟ جھوٹا کون ہے؟ پہلے والا۔ ناقص کون ہے؟ پہلے والا۔ دوسرا سچا ہے نا، کامل۔ اس کا مطلب دیکھیں آپ یہ شعور رکھتے ہیں کہ جس سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے انسان اس کے جذبات، اس کے احساسات کا خیال کرتا ہے۔ وہ اگر کوئی حکم دے اور ہم اس کو پورا کر سکتے ہوں، ہمارے قدرت و اختیار میں ہو، تو ہم اس کو ٹال کر اس کی دل آزاری کے مرتکب ہونا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فیصلہ کیا۔ اب میں آپ سے دائرہ دل میں رہ کے پوچھتا ہوں، آپ کے نبی فرمائے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت مت بنو۔ آپ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، آپ پر جان قربان ہے لیکن چہرہ بناؤں گا یہودیوں والا۔ روزانہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر وہ اس طرح چھیل رہے اپنے چہرے کو، دیکھتے ہیں وہاں پپو لگ رہا ہوں، بھائی یہ کیا ہے؟ نبی کریم داڑھی بڑھانے کو کہیں، آپ داڑھی بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ سرکار فرمائے مونچھیں چھوٹی کرو، پست کرو۔ ہماری مونچھیں آتی ہیں لبوں کو چھوڑا کرتے ہیں۔ پانی پی رہے ہیں تو وہ پانی کے اس میں جا رہا ہے، یعنی مونچھیں پانی کے اندر مکروہ، ایسا پانی پینا یاد رکھے، مونچھیں پانی میں مکروہ ہے۔ اچھا بیویاں بھی ایسی ہیں، کہتی خبردار داڑھی رکھی، لوگ کہیں گے ملا کی بیوی، ملا کی بیوی۔ تو سرکار راضی ہونا ہو، یہ لیلا ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ فکر کیوں کر رہی ہے؟ نہیں رکھوں گا۔ اچھا ناراض تو مت ہو، اسے راضی کرے گا، اللہ کے رسول کو راضی نہیں کرے گا، یار یہ محبت ہے۔ سرکار نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ہم نے جاننے کی، سب نے جاننے کی زحمت گوارا کی کون سے علوم سرکار فرمانے سیکھنا فرض ہے اور کتنی مقدار میں۔ میں اپنا دل جلاتا رہتا ہوں، بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے، آپ کون ہیں؟ ٹنڈن سنی۔ یہ بھی نعت خان نے بڑا ایک فراڈ کر رکھا ہے، معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر، ہم کون ہیں؟ ٹنڈن سنی، ٹنڈن سنی، اور نعت بھی بنا لی ٹنڈن سنی، ٹنڈن سنی۔ بھائی ایک تو سنی ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں ٹنڈن سنی۔ سنی کون ہوتا ہے؟ جو اہل سنت کے عقائد رکھتا ہے، اور عقیدے کا تعلق مائنڈ سے ہے، خارج میں عقیدہ نہیں ہوتا۔ اعمال معمولات ہو سکتے ہیں، عقیدہ تو یہاں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میڈیکل پڑھیے لیکن ذہن میں کچھ بھی نہیں، علاج نہیں کر سکتا ہوں، آپ کہیں گے تو جعلی ڈاکٹر ہے بھائی، تجھ سے تو علاج نہیں کرائیں گے تو عطائی ڈاکٹر۔ اس کا مطلب یہاں نہ ہو تو آپ کہیں گے تو ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہم ایسے ٹناٹن سننی ہیں کہ بڑے ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ تکبر غرور نہیں، نہ آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوں۔ جو آپ میں بیٹھا نا کہ میں ٹناٹن سننی ہوں، میرے سامنے آ کر بیٹھے، میں سنی ضروریات اہل سنت کے بارے میں چند کوشچن کرتا ہوں، جواب دے دو نا تو میرا نام بدل دینا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے عقیدوں کو سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہاں تسلیت ہے، تحقیق نہیں ہے۔ کیوں آپ 11ویں کرتے ہیں، کیوں 12ویں کرتے ہیں، کیوں نیاز کرتے ہیں؟ وہ جی ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، کیا لمیٹیشنز ہے، کیا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے کہ ہمارا بچہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ابا جان آمین آمین، بچہ اگر پوچھ لے ابو یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، خاموش رہے، بول آمین آمین، ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بچہ کہ ابو یہ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، ایک اور کو نہیں ماریں گے، آمین آمین۔ اگر ہمارا بچہ کوشچن کر لے کہ جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی طور پہ اردو میں ہاتھ باندھ کے صلاۃ والسلام پڑھنا ہے، کیوں پڑھتے ہیں؟ تو باپ جواب دینے کے بجائے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے، بد مذہب تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ تسلیت، مسلط کرنا۔ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، صلاۃ والسلام بھی جائز ہے، نیاز بھی جائز ہے، دلائل ہے ہمارے پاس، ہاں خرافات جو ہو تو غلط، لیکن آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ آپ حنفی ہیں کہ نہیں یہ بتائیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں نا، حنفی ہیں۔ اگر ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مقلد بنو غیر مقلد، آپ کہیں گے مقلد بنو، وہ کہ اچھا تقلید کا مطلب بتائیے گا، یہ تو پتہ نہیں۔ اچھا تقلید شخصی واجب ہے کہ نہیں، یہ بھی معلوم نہیں، کچھ بھی نہیں جانتے اپنے مذہب کے بارے میں۔ میں یو کے میں تھا، ایک شخص مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، گھر محفل ختم ہوئی تو اپنا بتانے لگا کہ میں نے ایک محفل میں گیا، وہاں پہ نیاز ملی، میں اپنے ایک ایسے دوست کے پاس چلا گیا جو نیاز نہیں کھاتا تھا، تو میں نے اس کو دے دی بغیر بتائے، اس نے کھانا شروع کی تو میں نے کہا کہ تجھے پتا ہے تو کیا کھا رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، تو میں نے کہا یہ نیاز ہے، تو اس نے تھوک دی اور وہ باقی پھینک دی زمین پر، اور کہا یہ حرام کھلا رہا ہے مجھے۔ تو پھر میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ آپ نے جواب میں کیا کہا؟ کہ اس سب میں خاموش ہو گیا، مجھے تو اس کا جواب ہی پتا نہیں۔ تو کتنے لوگ یہاں پہ نیاز کرنے والے بیٹھے ہیں نا، تھوڑا سا کھانا سامنے رکھیں گے، بریانی کی ایک پلیٹ، زردے کی ایک پلیٹ، قورمے کی ایک پلیٹ، ایک گلاس میں پانی، قاری صاحب مخصوص قرآن کی آیات پڑھیں گے، ایک یہاں سے ایک یہاں سے ایک وہاں سے ایک مجموعہ کر کے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ پوچھ رہے نا کہ ابا جانی تھوڑا سا کھانا سامنے کیوں رکھا ہے؟ بیٹا برکت ہوتی ہے، تو ابا جان باقی کھانا کیوں نہیں رکھا؟
بیٹا برکت خود ہی پہنچ جائے گی. تو ابا یہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی, برکت تو ویسی پہنچ رہی ہے. پھر وہ جیسی ختم ہوتی ہے, نیاز پڑھ کے ختم ہوتے ہیں, ایک گلاس اٹھا کے لے جاتا ہے, بریانی دوسرا لے جاتا ہے, تیسرا. بچہ پوچھے ابا جانی باقی میں کیوں نہیں ملایا؟ چلو ملائی دیتے, مکس کر دیتے, اس میں برکت چلی جاتی. بیٹا زیادہ گہرائی میں مت جاؤ, بس دادا جان دادی جان کو یہی کرتے ہوئے دیکھا. ہم نے اپنے نہ عقیدے سیکھے نہ معمولات کے دلائل سیکھے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جتنے یہاں سرپرست بیٹھے, خاص طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں, آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ہے کہ ان کو معمولات کا عادی تو بنا دیا, ان کو دلائل نہیں سکھائے ہیں. کل یہی بچے جب یوٹیوب پر بیٹھتے ہیں, فیس بک پر بیٹھتے ہیں, اور کوئی بھی شخص غلط دلیل ان کے سامنے پیش کرتا ہے, ہمارے بچوں کے ذہن جوابی دلیل سے خالی ہوتے ہیں, اور وہ دلیل پاورفل محسوس ہوتی ہے, اور بچہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اور بعض اوقات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو صحیح عقیدہ ہوتا ہے, صحیح معمولات اہل سنت سے تعلق رکھنے والی چیز ہوتی ہے, بچہ اس کو غلط کہنا شروع کر دیتا ہے. قصوروار کون ہے؟ ہم لوگ. اور یہ تو اب اس پر یہ کہنا ہم تو ہے ٹنڈن سننی, یعنی تم کھمبے توڑ دو, لاتے مار کے کیاریاں ختم کر دو, روڈ بلاک کر دو, یہ سنت کی دلیل ہے. بھائی یہ تو پھر ہر ایک کر رہا ہے. یہ تو جو بھی سیاسی پارٹی تک کرتے ہیں نا کہ یہ سب چیزیں توڑنا سنت کی دلیل تھی, پھر تو انہیں بھی سنی مانو. اس کا مطلب ہے اس سے سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے, سنت کو تو عقیدے سے تعلق ہے. اور عقیدہ ہی آپ کے ذہن میں نہ ہو تو اب میں بولوں کہ میں پکشو ہوں, اور چونکہ میں پکشو ہوں اس لیے آپ سب سے افضل ہوں. تو آپ دائرہ اعظم میں رہ کے پوچھیں صاحب پکشو کسے کہتے ہیں, اور میں کہوں یار یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, لیکن میں پکشو ہوں, تم سب سے افضل. بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں؟ جو پتہ ہی نہیں اس کا دعویٰ, یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور یہ تو معمولات اہل سنت یا عقائد اہل سنت کی بات. عقائد اسلام ہم نے کون سے سیکھے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نا, وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ کے نبی نے ان کو پاکیزہ کر دیا. کیسے پاکیزہ کیا؟ غلط عقائد ان کے ذہن سے نکالے, صحیح عقائد ان کو سکھائے, غلط معمولات چھڑوائے, صحیح معمولات کی طرف لے کر آئے. نبی کریم نے عبادات کا تصور دیا, سرکار نے ان کے اخلاق کا تزکیہ فرمایا, صاف ستھرے عقیدے کر دیے, تو وہ صحابہ بنے. اور قیامت تک انبیاء علیہ السلام کے بعد اب صحابہ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا. تزکیہ فرمایا آپ نے. میں نے اپنے عقائد اسلام سیکھے. ایک کافر اگر آ کر ہمارے نوجوان سے پوچھ لے کہ بتاؤ خدا کیا ہے, کون ہے, 2-3 جملے ذرا سینٹینسز ایسے بتائے کہ اللہ کا انٹروڈکشن ہو جائے, بتائیے ذرا, ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اگر وہ پوچھے واٹ از اسلام, اسلام کیا ہے, تو ہمارا نوجوان سوچ میں پڑ جائے گا کہ اسلام کا تعارف کیسے پیش کروں. لیکن ہے ٹنڈن سننی ماشاءاللہ. اگر ایک غیر مسلم آ کر کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے مسلمان کر دیں, ہمارا آدمی گھبرا جاتا ہے. بولتے بھائی تم ایسا کرو, یہاں گلی سے باہر نکلنا, سیدھی طرف اڑنا, تقریباً 10 منٹ چلو گے نا, پھر الٹی طرف مڑ جانا, سامنے ایک گرین گھر نظر آئے گا, اس سے بھی سیدھی طرف جاؤ گے نا, مسجد نظر آئے گی, مسجد میں اندر جاؤ گے, الٹے ہاتھ ایک حجرا ہوگا, اس میں امام صاحب بیٹھے ہوئے, وہ بتائیں گے تو لیجیے صاحب. یعنی ہمیں مسلمان تک کرنا نہیں آتا. ہاں بعض اوقات ہمارے نوجوانوں کا جذبہ ایمانی جاگتا ہے, وہ صاحب وہ ایک کرسچن لڑکی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں اس کو مسلمان کر کے شادی کر لو. ابے بھائی مسلمان بچیاں مر گئی ہیں ساری کے ساری. ایک غیر مسلم لڑکی کو خالی اگر مسلمان کر بھی لیا کہ وہ اچھی بیوی اچھی ماں بن سکتی ہے تمہاری, لیکن بس وہ نفسانی خواہش کے تابع ہو کر, نتیجہ نکلتا ہے کتنے کیسز میرے پاس آئے, مسلمان کیا, اب اس پپو کو تو خود نہیں پتا کہ نماز کے فرائض کتنے, واجبات کتنے, نماز کیسے ادا کی جاتی ہے, فجر میں پڑا خراٹے خود لے رہا ہوتا ہے, کیا بیوی کو نیک بنائے گا. کچھ عرصے بعد لڑکی کا دل بھر جاتا ہے, وہ واپس لوٹ جاتی ہے, مرتدہ ہو جاتی ہے, مرتدہ. اور باہر کے قانون کے مطابق, اکثر یہ باہر کیسز ہوتے ہیں, باہر کے قانون کے مطابق بچے ماں کے حوالے کیے جاتے ہیں. اتنے کیسز میرے سامنے آئے, عورت سکھنی ہو گئی, بچے سکھ بن گئے. اپنا مذہب سیکھیں گے نہیں, جوش ایمانی دکھانے کی کوشش کریں گے. ہمیں مذہب وہیں پہ اچھا لگتا ہے. کوئی آ کے کہے گا مفتی صاحب میرے ابا فوت ہو گئے, میرا وراثت میں کتنا حصہ ملے گا, مجھے شرعی لحاظ سے بتائیں. آج سے پہلے کبھی آ کے نہیں پوچھا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں, میں نیک کیسے بنوں, اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کروں. لیکن ابا کی پراپرٹیز کی تقسیم کی باری آئے تو دین یاد آیا. بہنیں کال کرتی ہیں, مفتی صاحب دیکھیں نا میرا شوہر غیر عورتوں سے مراسم رکھتا ہے, کیا دین میں یہ جائز ہے, مجھے بتائیں. ماشاءاللہ بہن آپ نے اچھا کیا, کوشچن کیا, اس کا انکار نہیں, لیکن اس سے پہلے کبھی آپ نے کوشچن نہیں کیا تھا. اگر شوہر آپ کو اسی طرح بے عمل رہ کر, فاسق فاجر رہ کر, کار کی چابیاں دیتا, گھر کی چابیاں دیتا, آپ کو گھماتا, ورلڈ ٹور پہ جاتا, تو آپ کے شوہر سے اچھا کوئی بھی نہیں تھا. لیکن جہاں غیر عورتوں سے مراسم ہوئے, اپنے ذاتی مفادات پہ ضرب لگی, وہیں پہ آپ پریشان ہو گئی. ایسی معذرت کے ساتھ اگر بیٹا پوری تنخواہ ماں کے ہاتھ پہ لا کے رکھے, ماں کہے کھڑا ہو جا, بیٹھ جا, یہاں نہ جا, وہاں نہ جا, میری پسند کی شادی کرے, تو میرے بچے سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں, بڑا نیک بچہ ہے. اچھا نیک بچہ ہے, نماز پڑھتا ہے نہیں, داڑھی ہے نہیں, روزہ رکھتا ہے نہیں, لڑکیوں سے دوستیاں, وہ تو آج کل ہر نوجوان کر رہا ہے. نیک کیوں ہے, مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے. اور وہی بچہ اگر تنخواہ دینا چھوڑ دے,
شادی ہونے کے بعد بیوی کو پیٹ کے پیچھے کر کے ماں کے سامنے سینہ کھڑا کر کے اپنی بیوی کا دفاع کرنے لگے، وہی ماں کہتی ہے مفتی صاحب ذرا بتائیں ماں کا حق کیا ہے، دین کیا کہتا ہے؟ تو ناراض مت ہوئیے گا جب اپنے ذاتی مفادات اور فائدے حاصل کرنا، دین بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا پیارا۔ اگر آپ نے آ کے بتایا صاحب یہ وراثت میں حصہ مل رہا اور میں کیلکولیشن کر کے 2 کروڑ آپ کو ملے، 2 کروڑ، کتنا پیارا دین ہے دیکھو مذہب اسلام۔ لیکن اگر جواب میں کہوں کہ تمہیں تو کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا، تم محروم رہو گے، اس کو ملے گا 2 کروڑ، تو 2 منٹ میں پھر دین پیچھے۔ ہم میں سے کتنے ایسے جنہوں نے کئی مہینے تک فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ اللہ نے نعمتیں دی، آپ کو خوبصورتی دی، جسم دیا، آپ کو کاروبار دیا ہے، صحت، نبی کریم کی امت میں پیدا کیا، کتنے بڑے انعام، اور ہم فجر میں خراٹے لیتے رہتے ہیں۔ وہ سب آنکھ نہیں کھلتی، کیوں؟ 4 بجے سوتا ہوں۔ کیا مصیبت ابھی تمہیں 4 بجے سونے کی؟ تم پہلے کیوں نہیں سوتے؟ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھ پہ، کسی کی ماں بہن کی باتیں، کسی کی گندی باتیں، کیرم بورڈ، بلیارڈ، سگریٹیں، یہ وہ، اس کے بعد اتنے اہم کام کرنے کے بعد آدمی سوئے 4 بجے تو بہت مشکل ہے کہ وہ پھر نماز کے لیے جاگے، بھی بہت مشکل۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور اس کے برعکس اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے گا اسے 25,000 روپے ملیں گے۔ اب دیکھیے وہی نوجوان اگر 4 بجے بھی سوئے گا نا تو الارم لگائے گا 4-5، ایک ادھر گھڑی ایک ادھر، اور دور کر کے رکھے گا کہ ہاتھ بڑھا کے میں بند نہ کر سکوں۔ 25,000 کا معاملہ، ڈیلی 25,000 پر منتھ کتنے ہو گئے؟ کیلکولیشن کر کے بتائیے گا۔ 4.5 لاکھ مفت کے 4.5 لاکھ۔ مفتی صاحب یہ تو وہی ماں جو اب یہ کہتی ہے نہیں میرے بیٹے کو سونے دیں، ساری رات بیچارہ کام کر کے آیا ہے، وہی لات ماری کے اٹھ، اپنے رب کی کھاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونے سے بھاگتا ہے، اٹھ۔ وہی بیوی جس کو ہم دیکھ کر اور بچے اسے ہم محبت کی دلیل قرار دیتے ہیں، نہیں یار اٹھائیں گے نیند خراب ہوگی، وہی کہے گا نیند خراب، تمہارا بیڑا غرق کمبختو، کھڑے ہو جاؤ، 25 میرے، 25 تیرے، 25 اس کے، 25 اس کے، 25 اس کے، روزانہ 1.25 لاکھ، اور پورے مہینے کے کتنے ہوئے؟ اتنے۔ ارے کمبختو اٹھو۔ تو ناراض مت ہوئیے گا، آج مادی شے ساتھ مل جائے تو ہم تیار۔ اگر مسلمان کو داڑھی الاؤنس ملے، جو داڑھی رکھے گا پر منتھ 1 لاکھ روپیہ، دیکھیں کیسی داڑیاں بڑھتی ہیں، کھینچیں گے اس کو جلدی۔ مصعب کوئی تیل ویل ایسا ہے جلدی بال بڑھ جائیں؟ کیونکہ وہ لمیٹیشن رکھی ہے کہ ایک مٹھی داڑھی والے کو 1 لاکھ ملیں گے، بڑھنے کا نام نہیں دے رہی کمبخت۔ معاذ اللہ، کمبخت میں نے ویسے محاورتاً کہہ دیا اس ویسی، تو بڑھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب کیوں آپ داڑھی رکھنے کے لیے تیار؟ اب بیوی کیوں یہ کہہ رہی ہے سرتاج داڑھی رکھیے نا، بہت پیارے لگیں گے آپ، نظر بھی نہیں لگے گی کہ کوئی عورت بھی آپ کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ اگر آپ پپو بن کر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چڑیل آپ کے پیچھے لگ جائے، اب وہ بھی منع نہیں کرے گی۔ تو ناراض مت ہوں، لیکن سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم کی خوشی منانا میں نے دلائل دی ہے، ناجائز نہیں ہے، سرکار سے پیار محبت کریں، لیکن خدا را اس کو کاملیت تک لے کر آئیں۔ آپ کے نبی آپ کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ معمولی چیز ہے، کہنا مانے نہیں، سرکار کی خوشی کے مطابق چلے نہیں۔ ابھی جیسے فرانس میں یہ خاکے بنائے، لازم بات ہے ان کی مذمت کرنی چاہیے، غلط ہے، بدبختی ہے، عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات۔ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر محبت کرنے والے کا دل دکھا ہے، لیکن خدا را حضرت توجہ فرمائے، وہ کارٹون بنا رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن ہم غلط کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اللہ کے نبی آپ کو حکم بیان فرما رہے ہیں اور ہم کہنا نہیں مان رہے، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہمارے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، ہمارے دل میں ناگواری پیدا ہوتی ہے، ہم ایسے علماء کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں، یار بڑا سخت بیان کیا مفتی صاحب نے، یار بہت سخت، اتنی بھی نہیں ہے دین میں سختی، یعنی اپنے وقت کا امام اعظم بولنا شروع ہو جاتا ہے، اتنی بھی نہیں ہے دین میں سختی۔ تو ایسے پپوؤں کو میں کہتا ہوں اتنی سختی نہیں ہے نا، دین میں نرمی ہے، تمام علماء کو جیل میں بند کر دو، اور جو انہوں نے وہ نرمی چھپائی ہوئی تھی نا بیٹا، اب وہ قرآن حدیث سے نکال کے سب کو بتاؤ، یہ تیرا بڑی خدمت ہوگی دین کی، نکالو وہ نرمی کہ جو اصل چھپا کے رکھی ہے ہم لوگوں نے۔ دین میں جہاں سختی ہے سختی ہوگی، جہاں نرمی ہے نرمی ہوگی، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ اپنے آپ سے کوشچن کریں، دوست کہنا نہ مانے تو ناراض، بیوی کہنا نہ مانے تو ناراض، بچے کہنا نہ مانے تو ناراض، آپ کا نوکر جس کو آپ سیلری دے رہے کہنا نہ مانے تو اس کو جاب سے نکال دیں، لیکن آپ اور میں نبی کا کہنا نہ مانے، کچھ بھی خرابی نہیں ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ خدا را آج جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ تو کیسا غلام ہے کہ تیرے آقا تجھے حکم فرمائے اور تو نظر پھیر لیتا ہے، تو کہنا نہیں مانتا، سرکار کے احکام کو اوپر سے پھش پھینک دیتا ہے، تو کیسا غلام ہے؟ سرکار کے نام کے کھاتا ہے، سرکار کے نام پر تجھے عزت ملی ہے، سرکار کے نام پر میدان معاشر میں عزت ملے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم بروز قیامت جب تک میں داخل جنت نہ ہو جاؤں، پچھلے نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام۔ یہ میرے نبی کا صدقہ،
ان کے صدقے ہم کھائیں، اور اللہ کے نبی حکم فرمائے تو ہم کہیں ٹائم نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میرا موڈ آف ہو گیا، میرے تنگ نہ کرو، میرا دماغ کھٹکنے لگ گیا ہے، یہ کیا تم نے باتیں کرنا شروع کر دی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے نبی کے فرمان کو سن کر آنکھیں پھیرنا شروع کرتے ہیں، ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ اس سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ اگر بیوی پردہ کرنے لگے، بچے نمازی بننے لگے تو ان کو بھی روک دیتا، خبردار پردہ نہیں کرنا، مجھے نہیں چاہیے ملا گیری گھر کے اندر۔ ایسے ایسے جاہل سرپرست مجھے ملے، اپنی بیویوں سے کہتے ہیں بے پردہ میرے دوستوں کے سامنے بیٹھو۔ وہ بچی نے کہا مفتی صاحب میرا شوہر کہتا ہے بے پردہ ان کے سامنے بیٹھو، میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں۔ تو میرا شوہر دلیل دیتا ہے کہ جب میں ان کے گھر جاتا ہوں ان کی بیویاں تو میرے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں۔ یعنی پپو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی بے پردہ بیٹھ جائے ان دوستوں کے سامنے۔ شرم کرو، غیرت کرو۔ میرے آقا نے تو فرمایا کہ جو اس بات کی پرواہ نہ کرے اس کے گھر میں کون نامحرم غیر مادار ہے وہ دیوس ہے۔ دیوس کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ بے غیرت۔ معذرت کے ساتھ لفظ تو سخت ہے لیکن میں تو نہیں کروں، آپ کے نبی نے فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، لیکن جب معاملہ حیا کا، شرم کا، احکام قرآنیہ کا آیا تو میرے آقا پھر نرمی نہیں فرماتے، پھر وہ رحمت للعالمین نہیں ہے۔ ان معاملات کے اندر وہ اپنی رحمت کے اظہار نہیں، پھر جلال کا اظہار فرماتے ہیں میرے آقا۔ پھر میرے آقا نے رجب بھی فرمایا ہے، ہاتھ بھی کٹوائے ہیں، سرکار نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے سرکار اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تو سرکار اس سے انتقام لیتے۔ انتقام کا مطلب شارعین نے فرمایا نہیں، سرکار اجرائے حد فرماتے، سزا جاری فرماتے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم کچھ بھی حرکتیں کرتے رہیں، تمام غلط معاملات اختیار کریں، رات دن نبی کے احکام کو بوجھ سمجھ کے پس پس ڈالتے رہیں، اپنے گھر والوں کو اپنی بے عملی سے نبی کریم کے احکام ترک کرنے پر جرأت اور دلیری فراہم کرتے رہیں، اور پھر بھی میرے آقا مجھ سے راضی ہوں گے؟ سرکار کا دل دکھتا ہے، سرکار ناراض ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے تو سنا ہے نبی کریم نے فرمایا بروز قیامت میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، بالکل حدیث ہے، لیکن تو اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم نبی کی نافرمانی کر کے دل دکھائیں اور میرے آقا پھر بھی شفقت فرماتے ہوئے اپنے سینے سے لگانے کے بارے میں فرمائے تو اور شرم کی بات ہے۔ محلے میں ایک شخص آپ کہے میرے کام کر دو بیٹا ذرا، آپ بازار کی طرف جا رہے ہو کہ میں نہیں کرتا ہوں، اچھا نہیں ہے، مان لیتا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اگر نوکر یہ جملہ بولے میں نہیں کرتا ہوں حالانکہ آپ سیلری دے رہے ہیں، زیادہ برا ہے کہ نہیں؟ تو ایک شخص فرما برداری کرتا ہے، نبی کا کہنا مانتا ہے، سرکار اسے بھی سینے سے لگائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی چاہیں گے تو گناہگار کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ لیکن ان میں اچھا کون ہے؟ ان میں پیارا کون ہے؟ اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کون بن رہا ہے؟ نبی کریم کے قلب انور کے اندر خوشی پیدا کرنا اور فرحت پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہ ہم ایسا نہیں بنے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے، لہذا زاویہ محبت کو بدلیے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ محفل میں آ کر بیٹھ جائیں، لائٹنگ آپ نے کی، آپ نے جلوس میں شرکت کی، آپ نے نیاز کھلائی تو کہا کہ بس اب تو اپنی بقرت ہو گئی، اب پورا سال ہم جو چاہے کرتے رہے۔ نو، ہم دنیا میں غلام بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم مقید بنائے گئے ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، آپ کے نبی فرمان یہ قید خانہ ہے، یہ مت سوچو، یہ مت دیکھو، یہ مت بولو، اس کو مت چھوؤ، ستر کا استعمال اس مقام پر مت کرو، ان جگہوں پہ مت جاؤ، اس سے دوستی مت کرو، یہ بات نہ کہو، اس انداز سے اس طریقے سے مال نہ کماؤ۔ ہر چیز کے اندر نبی کریم نے اور قرآن نے لمیٹیشنز قائم کی، اس سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فرما بردار امتی بنیں، تب انشاءاللہ ہم ویسے بنیں گے جیسے صحابہ کرام۔ آخری بات بس، کوئی ایک صحابی مجھے بتائے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کھڑے ہو کر کہ چونکہ میں نبی کریم پر ایمان لایا ہوں، میں سرکار سے پیار کرتا ہوں، میں تو سرکار کا صحبت یافتہ ہوں، لہذا میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں کوئی مسئلہ نہیں، روزے رکھوں نہ رکھوں کوئی مسئلہ نہیں، حرام حلال کی تمیز بھلاؤں کوئی مسئلہ نہیں، لڑکیوں سے دوستی رکھوں کوئی مسئلہ نہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کروں کوئی مسئلہ نہیں، آوارہ لڑکوں سے چرسیوں موالیوں سے دوستی کروں کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی ایک مثال دکھا سکتے ہیں آپ؟ بولیے، دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، ہوگی نہیں۔ انہوں نے یہ تمام انعامات حاصل کرنے کے باوجود کہ مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، ولی ہوئے، صحابی ہوئے، سرکار کی صحبت کی برکتیں، وحی کی برکتیں حاصل کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ نکل گیا، یہ دور کی بات ہے، وہ سرکار کے چہرے انور کو دیکھا کرتے تھے، ذرا بھی اشارہ مل جاتا اس کے خلاف جانے کو اپنے لیے بہت بڑا جرم تصور کیا کرتے تھے۔ یہ کہ سچے غلام، ہم نے اپنے آپ کو غلام سمجھا ہوا ہے۔ آپ سب کون ہیں؟ ہم غلامان رسول ہیں، اور جنت کس کے لیے ہے؟ غلامان رسول کے لیے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے غلامان رسول کے لیے، لیکن کامل غلام تو ہم بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا
اولا مجھ گناہگار کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اپنا احتساب کرتے ہوئے. ثانیاً میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خصوصاً جو میرے نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں اپنے نبی کے احکام کو بھی اہمیت دینے لگ جائیں. ماں کا کہنا مانیں، اچھی بات ہے، باپ کے قول کو اہمیت دیں، استاد کے دیں، مسجد کے امام صاحب، عالم دین، آپ کے کوئی شیخ کامل ہے ان کا کہنا مانیں، لیکن سب سے بڑھ کر میرے نبی، سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد مقام مرتبہ اللہ کے نبی کا ہے. تو آپ ماں باپ کی مانیں، بیوی بچوں کی مانیں، دوستوں کی مروت میں مان کر گناہ تک کر لیں، لیکن اللہ کے نبی کی نہ مانیں، یہ غلط ہے. اس روش کو تبدیل کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.